مع ان ذلك ليس مقام التعریف مع أن ذلك ليس مقام التعريف ثم لا يخفى أن الوجود عنده محال فكان قيامه بالموجود أولا وبذاته وبنفسه ثانيا وبالعرض وهو غير معقول ولو اعتبر تغاير بينه وبين نفسه لا يكون واسطة في عروضه فإن العارض فيها ليس متعددا أصلا. اچھا اب جو یہ انہوں نے تعریف نکالی حال کی کہ حال کی کیا تعریف ہوئی؟ ہاں کہ وہ موجود ہے طبعاً لغیرہ، موجود ہے طبعاً لغیرہ. اس پر اعتراضات ہونے لگے تو باقی اعتراضات تو آپ نے پڑھ لیے، جواب ہو گیا کہ بھئی یہ تعریف تو اعراض کے اوپر صادق آ جائے گی. سارے اعراض ایسے طبعاً لغیرہ ہیں، ان کا وجود. جواب دے دیا کہ یہاں واسطہ فی الوجود ہے، اعراض میں واسطہ فی الثبوت ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ پھر اعتراض ہو گیا کہ میاں یہ تو سلوک کے اوپر صادق آ جائے گی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ جواب دے دیا کہ میاں وہاں تو وہ تو سلوک تو عدمی چیز ہے، حال تو وجودی چیز ہے. یاد ہے؟ وہ تو عدمیات ہے سلوک. جواب دے دیا. پھر اعتراض ہوا کہ یہ سلوک عدمیات ہے تو صفات کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجاز. یہ قصہ سوال جواب کا اس تعریف کے اوپر جاری رہا نا کہ میاں یہ جو حال کی تعریف ہے تم نے کہا موجود طبعاً لغیرہ، اس پر تو یہ اعتراضات ہوتے ہیں. تو آخر میں ان تمام اعتراضات کا ایک جواب دے دیا جو آج آپ نے پڑھا. فرماتے دیکھو میاں اس تعریف پر اعتراض نہ کرو، اس لیے کہ یہ تو تم نے حال کی تعریف نکالی ہے کس سے؟ تقسیم سے. معلوم کی تقسیم کی تم نے، تو معلوم کی تقسیم سے تم نے استنباط کیا کس کا؟ حال کی تعریف. یہ مقام تعریف ہے، یہ تو معلوم کی تقسیم ہو رہی ہے. تو تعریف کا تو یہ مقام ہی نہیں ہے. تو تم نے جو تعریف نکالی ہے حال کی وہ کس سے نکالی؟ تقسیم سے. تو تقسیم سے جو تعریف نکلتی ہے وہ حقیقی تعریف نہیں ہوتی، وہ تو زیادہ سے زیادہ علامت الشے ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ علامت الشے ہوتی ہے. تو علامت الشے تو شے سے عام بھی ہو سکتی ہے. تو اگر اعراض پر صادق ہو جائے تم کہتے ہو یہ حال کی تعریف ہے، تو ہم کہتے ہیں حال کی یہ تعریف حقیقی تو نہیں ہے. یہ جو تم نے کہا کہ موجود طبعاً لغیرہ، یہ حال کی تعریف حقیقی تو نہیں ہے. یہ تو تم نے نکالی ہے کس سے؟ تقسیم سے.
تو تقسیم سے تو علامات نکل سکتے ہیں، علامات نکل سکتے ہیں۔ تو علامت الشے تو شے سے عام بھی ہوتی ہے، ہمیشہ تو علامت مساوی نہیں ہوتی، عام بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب عام ہو سکتی ہے میاں، تو پھر اگر آراز پر صادق آ جائے تو آ جائے۔ علامت کوئی جامع مانی چیز ہوتی ہے، وہ تو عام ہوتی ہے۔ اگر سلوک پر صادق آ جائے آ جائے، ہمارا کیا بگڑے گا؟ اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں ان سب اعتراضات کا ایک جواب ہے کہ یہ تعریف حقیقی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو مقام تعریف ہے ہی نہیں، یہ تو مقام تقسیم ہے، اور مقام تقسیم نے تم نے استنباط کیا تعریف کا، تو وہ تعریف کوئی جامع معنی تعریف تو نہیں ہوتی، حد تو نہیں ہے اس کے لیے، وہ زیادہ سے زیادہ علامت ہوتی ہے، تو علامت عام بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آراز پر صادق آ جائے تو آ جائے، سلوک پر صادق آ جائے تو آ جائے، کسی اور چیز پر بھی صادق آ جائے تو آ جائے، کیا فرق پڑے گا؟ سمجھ آ گئی جواب کی؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ مع ان ذلک لیس مقام التعریف، باوجود اس کے کہ میاں یہ جو مقام ہے یہ تو مقام تقسیم ہے، یہ مقام تعریف حال کی تعریف کا مقام تو نہیں ہے۔ تو مقام تعریف میں تعریف جامع معنی ہوتی ہے، تقسیم سے تم استنباط کرتے ہو تو کیا کرو گے؟ تم بہت بہادری کرو گے تو علامت نکال لو گے۔ کوئی جامع معنی تعریف تو تقسیم سے بہت کم کہیں نکلتی ہے۔ آج سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ جواب جو ہے یہ گزشتہ تمام اعتراضات کا ایک جواب دے دیا۔ اچھا، اب ایک اور اعتراض ثم لا یخفی سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں، متکلمین نے وجود کو بعض متکلمین نے حال کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہ وجود جو ہے یہ حال ہے۔ فرماتے ہیں یہ قول جن کا ہے نا، اس کا تک جو ہے وہ ٹھیک نہیں بنتا کہ وجود جو ہے یہ حال ہو جائے، جیسے انہوں نے کہا ہے۔ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ دیکھو وجود اگر حال ہو جائے تو حال میں آپ نے پڑھا کہ وجود حال ہو جائے تو حال میں کیا ہوتا ہے؟ واسطہ فی العروض، واسطہ۔ تو میاں وجود اگر حال ہے تو وجود عارض ہوگا وجود کو بواسطہ موجود۔ دیکھو وجود عارض ہوگا موجود کو، موجود کی وساطت سے وجود عارض ہوگا وجود کو۔ تو یہ جو موجود ہے یہ کیا بنے گا؟ واسطہ، واسطہ فی العروض۔
تو واسطہ فی العروض میں کیا ہوتا ہے؟ حقیقتاً عارض ہوتا ہے. عارض کس کو؟ واسطے کو. مجازاً ذیل واسطے کو. سمجھ رہے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ وجود حقیقتاً عارض ہوگا موجود کو، اور وجود کو طبعاً و بالعرض اس کے وساطت سے. تو اگر ایسا ہے، اس کے بغیر تو وجود حال بن نہیں سکتا، کیونکہ وہ حال میں آپ نے پڑھا کہ واسطہ فی العروض ہوتا ہے. واسطہ فی العروض، تو واسطہ فی العروض بناؤ گے اس طریقے سے، تو اس میں لازم آ گیا کیا چیز؟ عروض الوجود لنفسہ. عروض الوجود، ہاں، موجود کی وساطت سے وجود عارض ہو گیا اپنے آپ کو. تو عروض الشیء لنفسہ لازم آ گیا. اگر وجود کو حال مانتے ہو تو وجود کا حال ہونا ملزوم ہے، اور عروض الشیء لنفسہ اس کو لازم ہے، اور یہ لازم تو باطل ہے. عروض الشیء لنفسہ ہو سکتا ہے؟ یہ لازم تو باطل ہے. تو فالملزوم مثلہ، تو لہذا وجود کو حال کہنا یہ باطل ہے. تو جن علماء نے وجود کو حال کہا ہے ان کا جو قول ہے یہ باطل ہے، کیوں؟ اس کا لازم آ گیا باطل. تو لازم باطل ہو تو ملزوم بھی. سمجھے ہو اعتراض کو؟ کہتے یہ اعتراض ان لوگوں پر ہوتا ہے جن لوگوں نے وجود کو حال کہا. وجود کو ان لوگوں پر یہ اعتراض ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں ثم لا يخفى ان الوجود عندهم حال. یہ بات مخفی نہ رہے کہ وجود بعض متکلمین کے نزدیک کیا ہے؟ حال ہے. اچھا، تو اس کو اگر حال کہتے ہو فَكَانَ قِيَامُهُ بِالْمَوْجُودِ أَوَّلًا وَبِالذَّاتِ، تو موجود واسطہ بنے گا نا. موجود کے واسطے سے وجود عارض ہوگا وجود کو، تو واسطے کو اولاً و بذات عارض ہوگا، حقیقتاً عارض ہوگا وجود موجود کو. و بنفسہ یعنی ولنفسہ ثانیاً و بالعرض، اور اپنے آپ کو عارض ہوگا وجود کیسے؟ ثانیاً و بالعرض. ایسا ہو جائے گا. اور کہتے ہیں میاں وہو غیر معقول. عروض الشیء لنفسہ کیا ہے؟ غیر معقول. یہ تو معقول بات نہیں، یہ تو عقل میں نہیں آتی. بھائی عروض الشیء لنفسہ کیسے ہو سکتا؟ شیء عارض ہو جائے اپنے آپ کو. سمجھ لی بات کو کہ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، یہ بعض متکلمین کے اوپر اعتراض ہو جائے. وَلَوْ اعْتُبِرَ سے بعض علماء نے جواب دیا، اس جواب کو رد کرتے. بعض علماء نے جواب یہ دیا کہ میاں عروض الشیء لنفسہ تم کہتے ہو باطل ہے. ہاں، کہ شیء عارض ہو جائے کس کو؟ اپنے آپ کو. تو مطلب یہ ہے کہ یہ عارض بھی ہے اور یہ معروض بھی ہے. یہ مطلب ہوا نا. عروض الشیء لنفسہ یہ وجود ہے، یہ عارض ہے اپنے آپ کو، یہ بھی وجود ہے. تو یہ وجود اور یہ وجود تو ایک چیز ہے نا.
سمجھ آ گئی ہے؟ تو تم کہتے ہو کہ اس کا عروج اپنی ذات کو یہ کیا ہے؟ باطل۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے باطل ہے، لیکن میاں عروج الشیء لنفسہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ عارض اور معروض کے درمیان میں اتحاد ذاتی ہو اور تغایر بالکل نہ ہو۔ یہ عارض بھی یہی چیز ہے اور یہ بھی یہی چیز ہے، تغایر نہیں ہے۔ تو اس صورت میں عروض الشیء لنفسہ باطل، کیونکہ عارض اور معروض ایک نہیں ہوتے۔ عارض اور معروض ہو تو اگر تم اس کو دونوں کو بالکل ایک سمجھتے ہو، تغایر نہیں سمجھتے ہو، عارض معروض میں تغایر نہیں سمجھتے ہو، تو پھر تو عروض الشیء لنفسہ باطل۔ لیکن میاں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی عروض الشیء لنفسہ میں عارض اور معروض کے درمیان میں فرق ہوتا ہے، عارض اور معروض میں فرق ہوتا ہے۔ هذا الشيء من حيث أنه قائم بنفسه عارض لنفسه قائم به عارض، ومن حيث أن نفسه عارض به معروض۔ نہیں سمجھے ہو؟ حیثیات کا فرق ہے عارض اور معروض میں۔ ہاں یہی چیز اس حیثیت سے کہ یہ قائم ہے اپنی ذات، یہ اس کی ذات سمجھنے کے لیے، ورنہ چیز تو ایک ہی ہے۔ یہ چیز اس حیثیت سے کہ یہ قائم ہے اپنی ذات کے ساتھ، تو کیا ہے؟ قائم بالغیر کیا ہوتا ہے؟ قائم بالشیء کیا ہوتا ہے؟ عارض۔ تو یہ کیا بنا؟ ومن حيث أنه قام به نفسه، من حيث أنه قام به، یہ کیا ہے؟ تو یہ مقام به بن گیا نا، تو مقام به کیا ہوتا ہے؟ معروف۔ اس حیثیت سے کہ یہ قائم عرض ہے، اس حیثیت سے کہ یہ مقام به ہے، یہ معروض ہے، تو یہ تغایر نکل آیا نا۔ تو جب تغایر ہو تو اس وقت قیام الشیء بنفسہ باطل نہیں ہے، وہ تو مقام بھی اور قائم میں تغایر آ گیا۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، یہ جواب دیا بعض علماء نے، اس کا رد کرتے ہیں مرزا کہ میاں اگر تغایر بناتے ہو اس طریقے سے کہ یہ وجود ہے، تو یہ وجود من حیث انہ قام بنفسہ، تو یہ عارض، ومن حیث انہ من حیث انہ ما قام به نفسہ، تو اس حیثیت سے کیا ہے؟ معروض ہے۔ اگر یہ تغایر بناتے ہو تو میاں پھر تو واسطہ فی العروض نہیں رہا، وہ جو موجود ہے وہ واسطہ فی العروض، یہاں پر پھر واسطہ فی العروض نہیں بنا سکتے ہو۔ کیوں؟ دیکھو یہ وجود گیا ہے، موجود کو عارض اولاً و بذات ہے نا، اس کو تو اولاً و بذات ہے، اور یہی وجود اپنے آپ کو عارض ہے من حیث انہ قائم بھی۔ تو یہ وجود دو قسم کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک وجود مطلق
من الحیثیت، عارض ہے کس کو؟ موجود ان کو، موجود ان کو اولاً و بالذات، اور موجود کی وساطت سے جو وجود کو عارض ہوا یہ وجود خاص ہے، یہ وجود یہ تو مطلق وجود کا ایک حصہ ہو گیا، کیونکہ اس کے ساتھ آپ نے حیثیت لگا دی۔ وہ جو وجود موجود وہاں حیثیت ہے جو موجود کو عارض ہے نہیں ہے، وہ تو مطلق وجود ہے، جو واسطے کو عارض ہے حقیقتاً و بذات وہ تو مطلق وجود ہے، اور جو اپنے آپ کو پھر عارض ہے وہ من حیث انہ قائم بنفسہ، تو یہ تو اس کا حصہ ہو گیا، یہ تو اس کا فرد ہو گیا۔ تو عارض دو ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک مطلقی وجود اور ایک وجود کا حصہ۔ تو واسطہ فی الوجود میں عارض دو ہوتے ہیں کہ عارض ایک ہوتا ہے؟ واسطہ فی الوجود میں تو عارض ایک ہوتا ہے، تو یہاں تو عارض دو ہو گئے، تو یہ واسطہ فی الوجود ہو گیا۔ تو ضروری تھا کہ حال ہو کوئی چیز تو اس میں واسطہ فی الوجود ہو، تو وجود کو اگر حال مانتے ہو تو واسطہ فی الوجود بناؤ گے اس میں جب حال بنے گا۔ تو اگر یہ تم نے حیثیت کر دی تو اس میں تو عارض دو ہو گئے، تو یہ واسطہ فی الوجود بن سکتا ہے یہاں پر؟ تو جب واسطہ فی الوجود نہیں بن سکتا تو وجود تو حال ہی نہ ہوا، وجود تو ہوا ہی نہیں، سمجھے ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں وَلَوْ اعْتُبِرَ تَغَایُرٌ بَیْنَهُ وَبَیْنَ نَفْسِهِ، جیسے بعض علماء نے جواب دیا ہے کہ میاں یہاں تغایر ہے، تو کہتے ہیں اگر تغایر بینہ یعنی بین الوجود و بین نفسہ، دونوں میں اگر تغایر کا اعتبار تم نے کر دیا تو تم نے وجود کا بیڑا ہی غرق کر دیا، وہ تو حال بنا ہی نہیں اب۔ سمجھ آئیے؟ اگر تغیر کا اعتبار ہو جائے تو لا یکون الواسطۃ واسطۃ فی العروض، پھر تو واسطہ جو بنا ہے وہ تو واسطہ فی العروض نہیں بن سکتا، وہ موجود ہو۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کہتے فإن العارض فیہا لیس متعددا، واسطہ فی العروض میں عارض تو متعدد نہیں ہوتا، عارض تو ایک ہوتا۔ سمجھ آئیے؟ اصلاً وہاں تو تعدد فی العارض ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہاں تو عارض دو ہو گئے، ایک جو موجود ان کو وجود عارض ہے وہ مطلق وجود ہے، ایک جو اپنے آپ کو عارض ہے وہ من حیث انہ قام بنفسہ، تو یہ تو خاص ہے، یہ تو اس کا ایک فرد ہے۔ تو یہاں تو عارض دو ہو گئے، تو جہاں عارض دو ہوتے ہیں وہاں واسطہ فی العروض تو ہوتا ہی نہیں، تو میاں یہ تو واسطہ فی العروض ہوا ہی نہیں، تو پھر حال کیسے ہوا؟ وجود حال کیسے ہوا؟ سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ اعتراض انہوں نے کر دیا ہے ان متکلمین کے اوپر جنہوں نے وجود کو حال مانا ہے۔ تو آخر نتیجہ کیا نکلا؟ کہ وجود حال ہے ہی نہیں۔ زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ وجود کو حال کہنا ہی نہیں چاہیے، جن لوگوں نے اس کو حال بنایا ہے انہوں نے غلطی کی ہے، یہ حال نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ چلو